جی ویلکم بیک. تو ہمارے ساتھ ہیں شہزاد علی خان صاحب. مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی مزید اور بھی باتیں باقی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ایکٹنگ ماشاء اللہ آپ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں, تھیٹر بھی کر چکے ہیں. جی بالکل کیا, اور کمرشل تھیٹر کیا ہے میں نے. کمرشل تھیٹر کیا. وہ بھی میرے ایک بہت ہی, میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ میرے بڑے عزیز ترین دوست ہیں, بڑے بھائی کی طرح ہیں, شہزاد رضا صاحب. تو ان کے کہنے پر میں نے وہ کمرشل کامیڈی تھیٹر جو ہوتا ہے وہ کیا تھا. ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا. اور یہ تو ہمارے جتنے سینئرز معین اختر صاحب ہیں, عمر شریف صاحب ہیں, یا شہزاد بھائی ہیں, یا لیاقت سولجر مرحوم تھے, اور دوسرے لوگ ہیں, یہ تو ان کا ہی حوصلہ ہے جی جو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ جب سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو فوری رسپانس آ رہا ہوتا ہے وہاں سے, تو وہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن بس ہو گیا تھا وہ. کیونکہ میرے سینئرز نے مجھے بیک اپ کیا, سپورٹ دی, تو میں نکال گیا اسے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ تھیٹر پہ جب پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے, پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو کئی جب لوگوں کو پسند نہیں آتی پرفارمنسز تو ٹماٹر وغیرہ بھی پڑتے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیے کائنات, میں نے جس پلے میں کام کیا تھا اس میں ٹماٹر اس وقت مہنگے تھے تو اب بھی مہنگے ٹماٹر تو خیر. ہاں ٹماٹر تو واقعی اب بھی مہنگے ہیں اور بہت مہنگائی ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ فلموں کی حد تک یا ڈراموں کی حد تک تو ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی گھر سے تو یہ سوچ کر جاتا ہے نا کہ یار میں ایک اچھا پلے دیکھنے جا رہا ہوں, بالکل. اب وہ ٹماٹر اپنے ساتھ کیوں لے کے جائے گا؟ راستے سے سبزی والے سے ٹماٹر, بالکل آڈیٹوریم کے باہر کوئی سبزی والا نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. تو یہ ڈراموں اور فلموں کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں. ہاں, لوگ کہتے ہیں نا انڈے پڑے ٹماٹر, میں کہتی ہوں کیا مطلب, لوگ لے کے جاتے ہیں اسی وہ وجہ تو سے. پھر کوئی اس کسی ایکٹر کا کوئی دشمن ہوگا جو گھر سے اپنے 2 درجن انڈے ساتھ لے جاتا ہوگا اور وہ اس کو مارتا اور اپنی کنس نکالتا. ٹھیک ہے نا, کامن سینس تو یہ نہیں کہتا کہ جی یہ اس طرح ہوتا ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ٹی وی, تھیٹر, کیا ڈفرینس ہے اور کیا ایکسپیرینس ہے اس میں آپ کا؟ تھیٹر کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ تھیٹر میں تو فوری رسپانس آپ کو آ رہا ہوتا ہے. اب ٹیلی ویژن کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ تو آپ ایک سوپ یا سیریل جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے جی, اور وہ کچھ عرصے کے بعد آن ایئر ہوتا ہے, تو اس کا رسپانس تھوڑا سا دیر میں آتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہر اپنے جو میڈیم جتنے بھی ہیں ان کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے. بالکل. جیسے میں نے جب پہلی فلم کی تھی گاڈ فادر, وہ انڈیا پاکستان کے کولیبریشن سے تھی. اس میں ونود کھنہ, ارباز خان اور پاکستان سے بھی بے شمار ایکٹر تھے. اس میں نے بھی ایک چھوٹا سا کیریکٹر کیا تھا, تو اس کا ایکسپیرینس اچھا تھا, وہ اچھا رہا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور فلم کی بھائی لوگ, وہ پیور پاکستانی تھے, اس کے اندر بہت بڑی کاسٹ کی فلم تھی جس میں ندیم صاحب, جاوید شیخ, محمد رانا, بابر علی, صرف ایک شان اور ریما نہیں تھے اس میں, باقی پوری انڈسٹری تھی تقریباً اس میں, جو فیصل بخاری صاحب نے ڈائریکٹ کی تھی. بڑا اس کا بھی مجھے بڑا اچھا تجربہ رہا. اور پھر ریڈیو سے کچھ پلیز میں نے کیے, اور ریڈیو کا ایک پلے تھا, ریڈیو میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے جشن تمثیل کے نام سے, تو اس میں بھی میں نے ایک پلے کیا تھا مستقبل کے مہمان. تو اور اس نے فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا اس فیسٹیول میں. تو اس میں نے ایک خلائی مخلوق کا کریکٹر پلے کیا تھا اپنی وائس سے. اچھا. تو وہ کیا. پھر میرے لیے ایک زندگی میں ایک تجربہ رہا ڈبنگ کا. وہ میں نے ڈبنگ کی, بہت ہی مشہور پلے تھا ایک چینل کا, عشق ممنوع. جی. تو اس میں نے اپنی صداکاری جس کو کہتے ہیں وہ اس سے لوگوں کو محظوظ کیا, اور اللہ نے بڑی عزت دی اس میں بھی. تو اللہ کا شکر ہے, جس میڈیم میں کام کرتا گیا یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے. بے شک انسان اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ کے معاملات انسان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا, آپ کو کون سا میڈیم پسند ہے اس میں سے؟ ٹی وی زیادہ رہا پسند یا فلم, تھیٹر؟ کائنات ہر میڈیم کی اپنی ایک اہمیت ہے. بالکل. دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یا پورے بر صغیر میں آپ دیکھ لیں تو ہر کسی ایکٹر کی جو ایک
معراج ہوتی ہے نا وہ فلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کرا دی, اور ٹیلی ویژن تو کر ہی رہا تھا ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد ریڈیو سے آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. آپ کا شین قاف, آپ کی اردو, آپ کی چیزیں بڑی, کیونکہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ کو اپنی آواز سے اور اپنے ایکسپریشن سے لسنر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن یہ کہ نبھایا اسے بھی, اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کام. اور باقی میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں, ویورز دیکھتے ہیں, جی وہ فیصلہ خود کر لیں گے کہ میں کس طرح کا کام کرتا ہوں. نہیں ماشاءاللہ, کام تو خیر آپ بہت اچھا کرتے ہیں. اچھا, انسپریشن کون رہا ہے آپ؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. اگر آپ ویسے پوچھیں تو امیتابھ بچن صاحب بڑے مجھے فیسنیٹ کرتے تھے. ان کی ووکل, ان کا سٹائل, اور ان کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ ان کو جو بھی کردار دے دیا جائے وہ اس کو بہت خوبی سے نبھاتے ہیں. آپ انہیں غنڈہ بنا دیں, آپ انہیں پولیس والا بنا دیں, آپ انہیں غریب انسان بنا دیں, امیر بنا دیں, کچھ بھی بنا دیں آپ, تو وہ ایک انسپریشن ہے دماغ میں. اور یہاں پاکستان میں جیسے طلعت حسین صاحب ہیں, قوی صاحب ہیں, شبیر جان ہے, یہ میرے دوست بھی کہہ لیں ان کو, میرے سینئرز بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, اور ان سے انسپائر بھی ہوں میں. ویسے ایز سچ اگر دیکھا جائے, اچھا جب ان کے ساتھ کام کیا نا تو ان کو قریب سے جانا. وہ ٹیلی ویژن پہلے وہ لڑکپن کا زمانہ تھا تو ٹیلی ویژن اتنا دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. جب ان لوگوں کے ساتھ کام کیا, جو کہ بہت مشکل سے وہاں تک پہنچا, اور ان لوگوں کے ساتھ کام کیا, اپنی جگہ بنائی, تو اچھا لگا ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے. یہ سب سمجھ لیجئے کہ میرے روحانی استاد ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نئے آنے والے کو اپنے سینئر سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. بالکل. اور یہ انہی کی بہتری ہے, جی اس میں انہی کی بہتری ہے کہ وہ آئیں, سیکھیں, اگر کچھ چیز نہ آ رہی ہو تو پوچھ لیں, اور پھر جب آپ اسے ڈیلیور کریں گے, جب وہ اسکرین پہ چلے گا تو آپ کی واہ واہ ہوگی. یہ تو ہے. اچھا, اب جو ہماری جنریشن جو نیو ٹیلنٹ ہے, ان میں سے آپ کے فیوریٹ کون ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں یہ ایکٹرس؟ یار شاید مجھے اتنا موقع نہیں ملتا ڈرامہ دیکھنے کا, لیکن وہ بلال عباس ایک لڑکا آیا ہے, وہ اچھا کام کر رہا ہے. پھر ایک زاہد نام کا ایک ایکٹر ہے, وہ بہت اچھا, بڑا ٹال سا, بڑا تھوڑی بیسی وائس ہے اس کی, اور بڑا وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور باقی سب اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب دیکھیے جس کی جتنی کیپیسٹی ہے نا وہ اس میں رہ کر اتنا ہی کام کر رہا ہے. بالکل. تو اچھا برا میں تو جج نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ ویورز دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں انہیں, اور سب کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو ہے. اچھا مجھے بتائیں, آج کل جیسے ویب سیریز وغیرہ چل رہی ہیں, ہمارا سوشل میڈیا بڑا آگے ہے. جی بالکل. تو اس بارے میں آپ نے کی ہے کوئی ویب سیریز؟ ایک دو جگہ سے آفرز آئی تھیں, لیکن شاید وہ کردار اچھے نہیں تھے یا کوئی اور ایسا کچھ سلسلہ رہا, تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی میں ابھی تک کوئی ویب سیریز کر نہیں سکا. لیکن آفرز اب بھی ہیں, اور انشاءاللہ دیکھوں گا, اگر کوئی اچھا مزے کا کام ہوا تو ضرور کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ مستقبل یہی ہے. صحیح. چلیں, اب یہ تو ہم نے شہزاد علی خان صاحب سے ان کے بارے میں ساری باتیں کی. اب میں آپ کے بچپن کی طرف جاؤں گی. بچپن کیسا گزرا؟ شریر تھے, شائع تھے, ریزرو رہتے تھے, کیسے تھے؟ یار بچپن بڑا ہڑا ہڑی والا بچپن تھا, بڑا بہت شیطان تھا میں, بہت گڑبڑیں کرتا تھا, اور ابا سے بہت مار کھاتا تھا میں. اور یہ بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں, اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے. وہ ہوتا یہ تھا کہ بھائی گھر محلے میں کچھ بھی کر کے آ گئے آپ جناب, اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر محلے والے گھر میں شکایت کر دیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے بھائی کیا ہوا, کیوں ہوا. اب تو بہت جرا کرتے ہیں نا, جوتا اٹھا, وہ تو جوتا اٹھایا اور ابا نے مارنا شروع کر دیا.
اب پوچھ نہیں رہا بھائی بات کیا ہوئی تھی. تو تھا میں بچپن میں گڑبڑ تھا میں ذرا. گڑبڑ تھی. ہاں میں ذرا اب ہے گڑبڑ. نہیں اب تو خیر بات ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان عمر میں اوپر جاتا ہے اس میں میچورٹی آتی جاتی ہے, وہ سینسیبل ہوتا جاتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک چیز آپ کو بتاؤں کائنات, باپ کمائی میں اور آپ کمائی میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ اپنے باپ کی کمائی پہ پل رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ بے فکری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ بالکل کیئرلیس ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جیسے جیسے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک تدبر بھی آتا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہمارے بڑے جب ہمیں کوئی بات سمجھایا کرتے تھے ہم کہتے تھے ارے یار کیا یار یہ لوگ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ آج ہم جب کسی اپنے بچے کو چھوٹے کو کوئی شرارت کرتے ہوئے یا کوئی ایسی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بھی وہ باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے, اور انہی الفاظ میں. یہ کیسی ایک بات ہے, دیکھ لیں اس وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ تو بولتے ہی رہتے یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اور اب وہی الفاظ ہوتے ہیں, وہی انداز ہوتا ہے, وہی طریقہ ہوتا ہے, اور ہم ان کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ صحیح کہتے تھے, صحیح کہتے تھے, ہمارے اچھے کے لیے کہتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بچپن میں پڑھاکو تھے؟ اتنا خاص نہیں, بس ٹھیک تھا, نارمل ایوریج. نارمل تھا, ایوریج بالکل. میں نے بتایا نا ذرا دھیان دوسری چیزوں میں زیادہ ہوتا تھا, اللہ گلا یہ وہ تفریحاں, اس کے گھر پہ پتھر مار دیا, اس کے گھر کا شیشہ توڑ دیا, گاڑی کے ٹائر پنچر ونچر. ہاں گاڑیاں پہلے تو بہت کم ہوتی تھیں لوگوں کے پاس, اب تو بہت ہیں بھائی, اب تو ہر گھر میں ماشاءاللہ 4 گاڑیاں ہیں جی. تو یہ ہے جی میری زندگی کی کہانی. ہابیز بتائیں آپ. ہابیز, میں اسپورٹس سے بہت دلچسپی رکھتا ہوں, ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں بہت زیادہ, لیکن ٹیلی ویژن پر کچھ سیاسی ڈرامے دیکھ لیتا ہوں جو آج کل چلتے ہیں ٹاک شوز کے نام پر, اور کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کھیلتا بھی ہوں. بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک میں پاکستان شوبز کرکٹ ٹیم کا مینیجر بھی رہا ہوں, اور خود کھیلتا بھی تھا. میرے باقی دوست آج بھی کھیلتے ہیں جو ابھی تک فٹ ہیں, میں شاید تھوڑا سا انفٹ ہو گیا ہوں. اور بس دوستوں میں اچھے دوستوں سے ملنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, گھومنا پھرنا, کھانا پینا, یہ میری ہابیز ہیں. صحیح. کھانے میں کیا پسند ہے؟ سب کچھ. سب کچھ. کھانے میں کوئی نخرہ نہیں ہے. نہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا فیوریٹ ڈش. نہیں کہنا اصل میں ویسے تو مجھے وہ کالی دال اور سفید چاول بہت پسند ہے. اچھا دال چاول. ہاں دال چاول وہ والے, مطلب اسپیسیفک وہ جو کالی دال اور سفید چاول ہوتے ہیں. پھر میری بیوی کھانا بہت اچھا بناتی ہے, بہت ٹیسٹی کھانا بناتی ہے, اس لیے وہ جو بھی چیز بناتی ہیں میں بہت شوق سے اور بہت رغبت سے کھاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو اچھا, بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے. سیم ایئر, مجھے بھی بہت اچھا لگا, آپ سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور اچھی گفتگو رہی ہماری آپ کی. تھینک یو سو مچ شو پہ آنے کے لیے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور جو آپ کے مقاصد ہیں وہ پورے ہوں. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے جی کہ آپ کے جو ماں باپ آپ کے گھر میں ہیں نا, ان کی بہت خدمت کریں, کیونکہ یہ دو وہ انمول رشتے ہیں جو آپ دنیا میں کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اور اپنے ملک سے محبت کیجئے, اپنے گھر سے محبت کیجئے, اپنے علاقے سے محبت کیجئے, صفائی کا خاص خیال رکھیں. بس اس طرح سے ہمارا پاکستان انشاءاللہ, اگر ہم اس طرح سے اپنے ملک سے محبت کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, تو یہ تھا آج کا ہمارا شو. شہزاد علی خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھی باتیں انہوں نے کی. نیکسٹ شو میں نیکسٹ گیسٹ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.